السلام علیکم عزیز ساتھیوں، کیا حال چال ہے؟ عزیز طلبات، آج میرا لیکچر نمبر 25 ہے جماعت پنجم کے لیے اسلامیات کا۔ ہم نے کل ایک نیا ٹاپک شروع کیا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کی اسوہ حسنہ، یعنی ان کی اسوہ کا مطلب ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اسوہ؟ نیک، اور حسنہ کا مطلب ہوتا ہے نیکی اور بھلائی، اسوہ کا مطلب ہوتا ہے نمونہ، اسوہ حسنہ نیکی کا نمونہ، نیکی اور بھلائی کا نمونہ، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نیکی اور بھلائی کا نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ نے بہت زیادہ تنگ کیا تو آپ نے مدینہ ہجرت کی، ہجرت مدینہ۔ اس سے کچھ آپ کی ہجرت سے پہلے کچھ لوگ مکہ جا چکے تھے، مدینہ جا چکے تھے مکہ سے، اور ان کو مہاجر کہا جاتا تھا جو گئے تھے یہاں سے، اور جو وہاں پہ مقیم مسلمان تھے ان کو انصار کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر تعمیر کرنے سے پہلے مدینہ میں پہلے مسجد تعمیر کی، جو کہ آج کل کی مسجد نبوی ہے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے دین کی تبلیغ شروع کی اور تمام مسلمانوں کے لیے محبت اور پیار کا مرکز رہی مسجد نبوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آتے تھے وہ آپ انہیں ادھر ہی وہاں ٹھہراتے تھے، وہیں پہ آپ لوگوں کی تبلیغ کرتے تھے، اس وجہ سے اس مسجد کی بہت اہمیت ہے ہماری زندگیوں میں۔ مواخات، اصل جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں مواخات ہے، یعنی بھائی چارہ۔ بھائی چارہ سے کیا مراد ہے کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، ان دونوں کے درمیان رشتہ تعلق قائم کر دیا کہ تم دونوں بھائی ہو۔ یہ بہن بھائی کے تعلق کو ہم مواخات یعنی بھائی چارہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو ایک تو بیچارے ساز و سامان ہی نا، مسافرانہ حالت تھی، ساز و سامان نہیں تھا، جو ہجرت کر کے گئے تھے لوگ، ان کو سٹل وہاں پہ بسانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی مدد حاصل کی۔ 45 انصار تھے اور 45 ہی مہاجر تھے، جن کا آپس میں تعلق ایک کا دوسرے سے قائم کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، رشتہ مواخات یعنی بھائی چارے کا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو گیا۔ انہوں نے کیسا سلوک کیا یہ آج ہم پڑھیں گے۔ انصار نے بہترین سلوک کیا اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ، انہیں وہ اپنے گھر لے گئے، جس کا جو بھائی تھا اس کو اپنے گھر لے گیا، اپنے مال، اپنی جائیداد، ہر چیز میں سے اس نے ان کو حصہ دیا اور کہا کہ آپ آرام سے یہاں زندگی گزاریں، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ لیکن وہ لوگ بھی بہت خوددار تھے، زمینیں دیں، باغات دیے کہ یہ پیداوار آپ استعمال کریں، لیکن وہ اتنے خوددار تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بازار کا رستہ دکھاؤ، ہم خود مزدوری کر کے اپنی زندگی کے لیے وسائل پیدا کر لیں گے اور ہم تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتے، ٹھیک ہے۔ اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی میں پڑھ دیتی ہوں۔ یہ مقصد یہی ہے کہ ان لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے مہاجرین کا خیال رکھا، لیکن مہاجرین نے بھی خودداری کا ثبوت دیا، ٹھیک ہے۔ ایسنس اس بات کا یہی ہے۔ انصار نے جس اثار و قربانی کا اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ انصار اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے ساتھ لے گئے، اپنے مال و دولت، جائیداد، کھیتی باڑی، غرض کی تمام چیزوں میں برابر کا حصے دار بنایا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ لیکن مہاجر انصار پر بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ اپنی محنت اور کوشش کی بدولت اپنے حالات بہتر بنائیں۔ اس لیے انہوں نے ان مہاجر صحابہ نے اپنے انصاری بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ہمیں تو آپ ذریعہ معاش کے سلسلے میں مدد اور رہنمائی کر دیں، یعنی بازار کا رستہ بتا دیں، یقیناً ان کو رستہ بھی نہیں پتا ہوگا، یہ آپ کی ہمدردی کا بہترین ثبوت ہوگا۔ یعنی ہمیں آپ کی دولت معلوم سے کچھ نہیں چاہیے، بلکہ آپ اگر ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ہماری رہنمائی کریں کہ ہم کیا کام کریں۔ انصار کے پاس کھجوروں کے باغات تھے، انہوں نے ان باغات کو بھی اپنے بھائیوں میں تقسیم کرنے کی پیشکش کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیداوار میں مہاجرین کو حصہ تھا۔ انہوں نے تو کھیت تقسیم کرنے تک کی بات کی، لیکن آپ نے کہا پیداوار میں سے آدھا حصہ ان کو دے دیں۔
4 ہجری میں یہودیوں کے قبیلے بنو نصیر کے باغات مسلمانوں کے قبضے میں آئے تو آپ نے انصار کو بلایا اور فرمایا اگر تم مناسب سمجھو تو نئی زمینیں مہاجرین بھی تقسیم کی جائے اور پیداوار میں تم لوگوں نے جو انہیں حصہ دیا اسے واپس لے لو۔ انصار نے کہا ہمارے باغات بھی ان کے پاس رہنے دیں اور نئی زمینیں بھی انہی کو دے دیں۔ مہاجرین نے انصار کو تکلیف نہ دینے کی خاطر محنت کا رستہ اپنایا۔ زیادہ تر مہاجروں نے تجارت کے ذریعے اپنی روزی کا سامان پیدا کیا۔ یہاں تک ہم نے یہ صرف بنو نصیر والا واقعہ میں نے ڈسکس نہیں کیا تھا، اس کے یہ واقعہ کیونکہ کچھ بنو نصیر کے قبیلے کی کچھ جائیداد مسلمانوں کو ملی تھی، تو مسلمانوں نے اس جائیداد باغات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ باغات نئی جو زمینیں ہیں یہ مسلمانوں کو دے دیجیے اور پیداوار میں سے حصہ آپ واپس لے لو۔ انہوں نے کہا آپ زمینیں بھی دے دیں اور پیداوار میں سے حصہ بھی دے دیں، یعنی وہ بڑے کھلے دل کے ساتھ انہوں نے قبول کیا ان کو۔ اب یہ اسی میں سے آنسر بنتا ہے انصار مدینہ نے مہاجرین مکہ کے ساتھ کیا ایثار کیا، تفصیل سے بیان کریں۔ تفصیل سے بیان کرنا ہے اس لیے سارا کچھ لکھنا پڑے گا۔ انصار نے جس ایثار و قربانی کا مظاہرہ کیا اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ انصار اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر اپنے مال و دولت، جائیداد، کھیتی باڑی اور اس کے تمام چیزوں میں برابر کا حصہ دار بنایا۔ انصار کے پاس کھجوروں کے باغات ہیں، انہوں نے ان باغات کو اپنے بھائیوں میں تقسیم کرنے کی پیشکش کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پیداوار میں سے مہاجرین کو حصہ دلایا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا اور فرمایا اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو نئی زمینیں مہاجرین میں تقسیم کر دی جائیں، یہ وہی ہے نا بنو نصیر والی، اور پیداوار میں تم لوگوں نے انہیں جو حصہ دیا ہے اسے واپس لو۔ انصار نے کہا کہ ہمارے باغات بھی ان کے پاس رہنے دی جائیں اور نئی زمینیں بھی انہیں دے دی جائیں، یعنی انہوں نے بہت بے مثال محبت کا مظاہرہ کیا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔